السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانوروں کے شیڈ، اس کی ساخت، اس کی سمت، اس کے سائز کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، جانوروں کا شیڈ یا جانوروں کا باڑہ ڈیری فارمنگ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں الگ طرح کا موسم پایا جاتا ہے، جیسا کہ کے پی کے، پوٹھوہار، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، ان علاقوں میں پنجاب کی نسبت ٹھنڈا موسم زیادہ اور شدید ہوتا ہے اور بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پنجاب کے کچھ علاقے جیسے تھل کا علاقہ ہے جس میں لیا، کروڑ یا راجن پور، بہاولپور، چولستان اور تھر کے علاقے آگے سندھ میں جو آتے ہیں، وہاں پہ کیونکہ یہ ریتلے اور صحرائی علاقے ہیں، ان کا موسم خشک اور گرم ہوتا ہے۔ اور جو اندرون پنجاب ہے، جو درمیانی پنجاب کی پٹی ہے، وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، گرمی تیز پڑتی ہے اور ٹھنڈ میں دھند بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے علاقے کے حساب سے شیڈ کا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ اور شیڈ کے ڈیزائن کا انحصار کچھ وہاں پہ موجود ملنے والے کنسٹرکشن مٹیریل پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ پہاڑی علاقوں میں پتھر، سیمٹ اور ریت کھلی مقدار میں ملتی ہے، تو یہاں پہ مناسب پیسوں میں ایک مضبوط اور پکا شیڈ بن سکتا ہے، جبکہ پنجاب کے علاقوں میں کنکریٹ اور سیمٹ بہت زیادہ ریٹ پہ ملتا ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ پکا شیڈ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بس یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہاں پہ بارشیں بھی کم ہوتی ہیں، کچے شیڈ پہ گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بارانی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا برفانی علاقے سے یا کسی ایسے علاقے سے جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ پکی دیواریں اور پکی چھت والے شیڈ کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ شیڈ کی جو چھت ہوتی ہے، چھت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جو کچی چھتیں ہوتی ہیں ان میں ایک جو بہت خاص مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں، پانی ان سے نیچے آنے لگتا ہے، خاص کر سردیوں کی بارشوں میں جب 5 دن 6 دن لگاتار بارش رہتی ہے اور ہلکی بارش رہتی ہے۔ تو پرانے بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہلکی بارش ہوتی ہے، لگاتار سردیوں کی بارش، یہ کچے مکانوں کے لیے موت ہوتی ہے، کیونکہ یہ پانی آہستہ آہستہ دیواروں میں، چھتوں میں دس جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کس وقت چھت یا دیوار کوئی گر جائے اور جس سے جانوروں کا یا اندر رہنے والے انسانوں کا نقصان ہو جائے۔ تو بارانی علاقے میں کوشش کریں کہ کچی دیوار اور کچی چھت سے اجتناب کریں۔ اور جو پکی چھت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑا مسئلہ میرے اپنے ساتھ دیکھنے میں آیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ جو چھت سیمٹ کی ہوتی ہے، لینٹر کی یا تیار چھتیں جو پڑیوں کی چھتیں ہوتی ہیں، اور گارڈر بھی آج کل سیمٹ کے بنے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ چھتیں، ان کے اوپر مٹی ڈال کے، پھر اوپر موم رکھ کے، پھر چھوٹی سی پیند کی یا پتلی بجری کی اور سیمٹ کی تہ لگائی جاتی ہے۔ اب ان چھتوں کے اوپر اگر مٹی 3 انچ سے زیادہ ہوگی تو یہ سردیوں میں آپ کے جانوروں کو سردی سے اور گرمیوں میں آپ کے جانوروں کو گرمی سے بچا پائیں گی، وگرنہ ہوتا ایسے ہے کہ جب سردیوں میں آپ باڑے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اندر جانوروں کے سانس میں جو نمی ہے وہ سانس جا کے، کیونکہ سانس گرم ہوتے ہیں، وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور چھت کے ساتھ جا کے جانوروں کے جو سانس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور گرم گیسیں ہیں، چھت کے ساتھ جب وہ جا کے ٹچ ہوتی ہیں، چھت کے اوپر کورا برس رہا ہوتا ہے یا برف باری ہو رہی ہوتی ہے یا ویسے ہی ٹھنڈک کی وجہ سے چھت کا ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے، اور یہ جو سانس ہے جانوروں کا، یہ پانی بننے لگتا ہے اور پانی بن کے واپس جانوروں کی کمر کے اوپر گرتا ہے، جانوروں کے سر کے اوپر گرتا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کو نمونیا اور پھیپھڑوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور چھوٹے بچوں کے مرنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔
تو ایسی صورتحال میں آپ نے اگر چھت کے اوپر 3 انچ یا 3 انچ سے زیادہ مٹی ڈالی ہوئی ہے تو چھت کے اوپر پڑنے والی سردی کا اثر چھت کے نیچے والے حصے یعنی کہ فارم یا شیڈ کے اندر والی سائڈ جو چھت کی تہ ہے ادھر جو سانس گرم اس کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر والی ٹھنڈ کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر چھت آپ کی کمزور ہے، پتلی ہے، اوپر مٹی کم ہے تو چھت کا جو پورے کا پورا ڈل ہے یا پوری کی پوری تہ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور وہ جانوروں کے سانس پانی بن کے ان کے اوپر گریں گے، جس سے جانور بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور مرتے بھی بہت زیادہ ہیں. ایک اور طریقہ ہے اس میں کہ اگر آپ چھت کے اندر والی سائڈ یعنی نیچے والی سائڈ سے آپ یہ سرکنڈے جن کو کانے کہا جاتا ہے یا خشک جو کڑب ہوتی ہے اس کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ نیچے سے کسی طرح چھت کے ساتھ باندھ دیں، ساری چھت کے ساتھ ایک تہ سی بنا لیں، جس طرح وہ چکیں ہوتی ہیں اس طرح کی 2-3 چکیں ان کی خود بنا کے نیچے سے ڈال دیں. یہ چیز جو ہے نا یہ جانوروں کے سانس جو ہے ان کو نیچے ہی روک لیتی ہے، چھت کے ساتھ نہیں ٹچ ہونے دیتی. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جانوروں کو سردی کے حوالے سے. اور اسی طرح اگر یہ چھت کمزور ہے سیمنٹ والی چھت تو گرمی میں بھی یہ اوپر سے تپش اس کے اوپر پڑے گی اور نیچے سے جانوروں کے گرم سانس اس کے ساتھ ٹچ ہوں گے، جس وجہ سے بہت زیادہ تپے گی اور جانوروں کا اندر سانس لینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دونوں لحاظ سے اگر آپ مٹی اوپر ڈالیں گے زیادہ تو سردی میں بھی اور گرمی میں بھی یہ کور کرے گی. جانوروں کا جو شیڈ ہے یا جانوروں کا جو فارم ہے اس کا جو آپ نے ڈیزائن کرنا ہے وہ اس طرح سے کہ اس میں ہوا کی کراسنگ ہو، دونوں سائڈ پہ کھڑکیاں ہوں، ایک طرف سے ہوا داخل ہو اور دوسری طرف سے نکلے. اور یہ جو کھڑکیاں ہیں ان کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ گرمیوں میں جب آپ ان کا پردہ اٹھا دیں گے اور ان کے اندر ہوا ایک طرف سے داخل ہوگی دوسری طرف سے نکلے گی، خاص کر ساون کے موسم میں جب حبس ہوتی ہے تو جانور کو آٹومیٹیکلی اورینٹیشن ملے گی، ہواداری ملے گی، جس سے جانور خوش رہے گا. اور سردیوں میں بھی جب پردے آپ اٹھائیں گے دن کے ٹائم جب جانور باہر دھوپ میں ہوں گے تو یہ اندر سے خشک ہو جائیں گی. اور یہ وہ دوستو پریکٹیکل باتیں ہیں جن سے میں خود گزر چکا ہوں، میں آپ کو یہ کہیں سے پڑھ کے نہیں بتا رہا، اور یہ اپنے تجربے سے اور اپنے بزرگوں کے تجربے سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں. باقی جانور کا جو شیڈ ہے اس میں جو ایک جانور کے لیے جو جگہ ہونی چاہیے وہ کم از کم 7 فٹ چوڑائی اور 10 فٹ لمبائی ہونی چاہیے. اگر اس کو آپ 10x10 کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. یہ ایک بڑی گائے جو دودھ دینے والی ہے، ایک بھینس ہے، اس کے لیے ہے. اور بچوں کے لیے یہ بچوں کے سائز تک ہوتا ہے. اب چھوٹا بچہ جو وہ 3x5 میں بھی آ جاتا ہے، 3x3 میں بھی آ جاتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ جس جگہ پہ آپ ایک بڑی گائے باندھتے ہیں اس جگہ پہ 2 جانوروں کے بچے باندھیں. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ان کو تنگ کر کے باندھتے ہیں جانوروں کو، تو یہ بھی سردی میں اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ جانوروں کے سانس جو ہیں وہ زہریلی گیسیں پیدا کرتے ہیں. تھوڑا بہت سپیس جانور کو اٹھنے کے لیے دائیں بائیں ہونے کے لیے بھی ملنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں دوستو جانور کے شیڈ کی جو ساخت ہے وہ آپ نے اس طرح سے بنانی ہے کہ اپنے علاقے میں جو ہواؤں کا رخ ہے زیادہ تر شدید موسموں میں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کس طرح سے ہوائیں ادھر چلتی ہیں. مشرق سے مغرب زیادہ ہوائیں چلتی ہیں تو آپ نے مشرق سے مغرب شیڈ کی لمبائی رکھنی ہے، چوڑائی نہیں رکھنی. یعنی اس کی لمبائی کا ایک سرا مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر ٹھنڈی ہوائیں یا گرمیوں کی بہت گرم ہوائیں اس کے اندر داخل ہوں گی ڈائریکٹ، اگر آپ نے چوڑائی مشرق سے مغرب رکھی ہے تو اس چوڑائی میں جب آپ کھڑکیاں کھولیں گے اور وہ اندر داخل ہوں گی ٹھنڈی ہوائیں تو وہ آپ کے جانوروں کا نقصان کریں گی. اور لمبائی کے رخ پہ ہوں گی تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا. اور تھوڑا سا اس میں سورج کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کھڑکیاں ایسے ہوں کہ سورج کی دھوپ صبح شام کے ٹائم یا دن کے کسی حصے میں کھڑکیوں سے اندر داخل ہونی چاہیے، خاص کر سردیوں میں. اس سے یہ ہوگا کہ دھوپ جہاں اندر آتی ہے وہاں پہ جراثیم نہیں رہ سکتے، وہاں سے جراثیم نکل جاتے ہیں. باقی جو پنجاب میں جو شیڈ بنائے جاتے ہیں یا کچھ ایسے علاقوں میں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ وہ اگر آپ پکا نہیں بنا سکتے، کچی مٹی کی لپائی کرتے ہیں تو ہر بارشوں کے سیزن سے پہلے اور بارشوں کے سیزن کے بعد ان دیواروں اور چھتوں کی آپ لپائی لازمی کریں مٹی کے ساتھ. اس میں گوبر اور بھوسا بھی ملایا جاتا ہے تاکہ پائیداری رہے، کیونکہ بارشوں سے یہ چھتیں اور دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں. اس لیے بارش
کا جب سیزن آتا ہے، جیسے ساون کا سیزن آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ لپائی کریں، ساون بادوں کے بعد لپائی کریں۔ کچھ لوگ لکڑی کے جو ہوتے ہیں بالے، ان کو کھڑا کر کے ان کے اوپر چھت بناتے ہیں۔ ان کو وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھنا ہے، ان کو جج کرنا ہے کہ کہیں ان میں سینک وغیرہ تو نہیں لگی۔ اس کو کیڑا لگا ہو، سینک لگی ہو، جس کو دیمک کہتے ہیں، وہ اس کو چاٹ لیتی ہے، تو یہ ٹوٹ کے گرتے ہیں اور کسی جانور کے سر میں لگ کے اس کی موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کچھ معلومات فراہم کر سکے گی اور آپ کو پسند آئے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیارے سے جانوروں سے محبت کیجئے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔